أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورۃ التوبہ کے 13ویں رکوع کی یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ رکوع کا آدھا حصہ ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 100 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 105 پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر دو بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو ان لوگوں کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی جو نفاق میں پڑے ہوئے تھے، جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے، جن کو اسلامی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اپنے دل میں اسلام سے دشمنی، اس کے رسول سے دشمنی، اللہ کے دین پر انشراح نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اس کیفیت کے ساتھ جیتے تھے۔ دوہری ان کی پالیسی تھی، زبان پہ کچھ تھا، دل میں کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ان کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا، سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان منافقین کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعملی کو نمایاں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی جو کوشش کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا، اور جس جنگ کا تذکرہ اس سورے میں چل رہا ہے جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں، جہاں پہ روم کا لشکر جمع ہو گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مدینہ منورہ میں جو بھی چلنے پھرنے کے قابل، جنگ میں حصہ لینے کے قابل تھے، ان کو روانہ ہونے کی تاکید فرمائی تھی، لیکن یہ منافقین اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کر آئے، معذرتیں بیان کرنے لگے، اپنی مصروفیات کا تذکرہ، اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں استعمال کروں یہ اصطلاح کہ جیسے بہل جائیں گے، اللہ کے رسول بہل جائیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر لی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قلعی کھول دی، ان کی حقیقت بیان کر دی۔ جب ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کے مقام کو نمایاں کیا اور یہ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، رہے وہ لوگ جو اسلام کی جانب فوراً سبقت کر گئے، آگے بڑھ گئے، لپک گئے، چاہے وہ انصاری صحابہ میں سے ہو چاہے مہاجرین میں سے ہو، تو ان کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تو بڑا نمایاں ہے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین، ہجرت کرنے والوں میں سے، والانصاری، نصرت کرنے والے انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان سابقین الاولین کی اتباع کی بھلے انداز میں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تیسری بات، وأعد لهم جنات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی جو تجری تحتها الانہار، جس میں نیچے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، انہوں نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر لی۔ سبقت کرنا آپ جانتے ہیں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا، کمپٹیشن میں، مقابلے میں آگے بڑھ جانا۔ الاولون، اول آپ جانتے ہیں پہلے کو کہتے ہیں، پہل کرنے والا۔ اسلام کی جانب سبقت کرنے اور پہل کرنے میں عجیب و غریب اتفاق ہے کہ 5 لوگوں کو تو ایک عجیب و غریب نعمت ملی، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ انہوں نے ایک منٹ کے لیے توقف نہیں کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی روحانی کیفیات کا، وحی کے نزول کا، حضرت جبرائیل امین کی آمد کا تذکرہ کیا، حضرت بیوی خدیجۃ الکبریٰ نہ صرف تصدیق کرتی بلکہ خوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتی اور یہ کہتی کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، آپ نہ گھبرائیں۔ دوسری شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دیرینہ رفیق تھے اور جوانی سے ادھیڑ عمر کا مرحلہ دونوں کا صحبتوں میں گزرا تھا۔ تو جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نبوت کی منزلوں کا، مرحلوں کا تذکرہ کرتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے چلے جاتے۔ تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے، بہت کم عمر تھے، لڑکپن کے مرحلے میں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جو اطلاع دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے چلے جاتے۔ اور چوتھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، یا اس زمانے کی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بیٹوں کی طرح پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے کو گوارا نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے جاتے۔ اور پھر 5ویں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو غلاموں میں سے تھے، جنہوں نے سننے کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔ یہ 5 تو اسلام کی جانب پہلے مرحلے میں سبقت کر گئے، اور اس کے بعد سے جو جو لوگ اسلام قبول کرتے گئے، ان 5 میں سے کسی نہ کسی کا احسان ضرور ان پر ہے۔ ان 5 میں سے کسی نہ کسی کا احسان ان آنے والے لوگوں پر ہے۔ لیکن بہرحال یہ 5 اسلام قبول کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اسلام بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد
ان کو ہجرت کرنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی، پھر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت ہوئی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا کہ سارے ایمان والے ہجرت کر جائے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو جائے تاکہ یہاں اسلامی مملکت مضبوط ہو سکے۔ سب کو ہجرت کرنا پڑا دھیرے دھیرے۔ یہ مہاجرین کہلائے، اور انصار وہ صحابہ کہلائے جو مدینہ منورہ کے تھے، یہودیوں کے درمیان رہتے تھے، یہودیوں سے یہ اطلاعیں اور خبریں سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ ایسے ہوں گے اور ان کی یہ صفات ہوگی، اور وہ یہودی یہ کہا کرتے تھے ان عرب صحابہ سے کہ ابھی تو تم ہم سے لڑتے بیڑتے ہو، طاقتور ثابت ہوتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، ہم تم پر غالب آ جائیں گے، تم کو کنٹرول کر لیں گے۔ کانوا یستفتحون من قبل، وہ اطلاع دیتے تھے کہ ہم کو فتح ملے گی آخری نبی کے ذریعے سے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، لیکن جب آگئے وہ اللہ کے رسول تو یہودیوں نے تو پہچاننے میں دیر کر دی، لیکن اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے کے لوگ لپک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ مکہ مکرمہ آتے رہے، مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ تشریف لائیے، ہم سپورٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو عقبہ کی بیعت کہتے ہیں، عقبہ کہتے گھاٹیاں۔ حج کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی وادیوں میں تشریف لے جاتے، وہاں پہلے 10 نبوی میں پہلے ایک معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد 11 نبوی میں ہوا، پھر 12 نبوی میں ہوا، یہاں تک کہ نبوت کے 13ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو پھر ان انصاری صحابہ نے اپنے عہد کو نبھایا، ایسا نبھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام میں ان کو لگایا، انصاری صحابہ نے ذرہ برابر تردد کا نہ صرف اظہار نہیں کیا بلکہ بے چون و چرا ایسی اطاعت کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں، کہ جنگ کے حالات ہیں اور خطرناک جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ طاری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، مدینے میں رہ کر ہم دشمن سے مقابلہ کریں یا باہر نکلیں؟ مہاجرین کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور جنگ کریں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ کون ہم کو کیا کرتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، پھر مہاجرین کھڑے ہوتے، پھر ارشاد فرمایا، پھر مہاجرین کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 3 بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو چوتھی بار انصاری صحابی کھڑے ہوتے اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم میں سے کسی سے چاہتے ہیں کہ ہم مشورہ دیں۔ تو اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ برکے غماد تک ہم سفر کریں تو ہم سفر کرنے کے لیے تیار، سمندر میں ڈوب جائیں تو آپ حکم دے تو ہم سمندر میں ڈوبنے کے لیے تیار، ہم سر سے کفن باندھ کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیجئے۔ ہم اس بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے بے وفا نہیں ہیں اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے، جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ لہذا یہ وہ انصاری صحابہ تھے جنہوں نے ایسی نصرت کی اور ایسی مدد کی کہ اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا، اپنے مال کو تقسیم کر دیا، اپنی تجارت کو تقسیم کر دیا، اپنے کھیت کھلیان کو تقسیم، اور سب مہاجرین میں برابر برابر بانٹا۔ یہ وہ سبقت کرنے والے صحابہ ہیں جو مختلف بنیادوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ ان میں پہلی بنیاد تو عشرہ مبشرہ کی ہے، بلکہ خلفائے راشدین کی ہے، 4 وہ خلفاء جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں جانشین تھے۔ ان کے بعد اور ان میں آپ 6 کا اضافہ کیجئے، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 وہ لوگ جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ یہ عشرہ مبشرہ کے بعد پھر بدری صحابہ کا مقام ہے، بدر میں جو 313 صحابہ شامل تھے ان کا مقام ہے۔ ان بدری صحابہ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ نے بیعت رضوان کی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا
جب درخت کے نیچے اے نبی آپ اپنا ہاتھ دیے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے، وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ بیعت الرضوان کا مقام ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں عشرہ مبشرہ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے بدری صحابہ کی فضیلت، بدری صحابہ کے بعد آپ دیکھیں گے بیعت الرضوان، اور اس کے بعد سے پھر چوتھے مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا جو سفر کیا، سنہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ جو فتح کیا، تو اس وقت جو 10,000 صحابہ تھے ان کی فضیلت ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی تائید انکنڈیشنل کی، اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام کی تائید کی انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھ کر کیا کہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، لہذا ان کا بھی اپنا مقام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، ان کا مقام اس مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ کلن وعد اللہ الحسنی، لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے کامیابی کے وعدے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اگر ایک سکہ بھی خرچ کیا، ایک حبہ بھی خرچ کیا، تو ان کا مقام تم نہیں پا سکتے اگرچہ کہ احد کے برابر تم خرچ کر لو۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ وہ اسلام جس وقت اسلام تنگدستی میں تھا، مخالفین میں تھا، اور اسلام کے مخالفین طاقتور تھے، اس وقت انہوں نے اسلام کا سپورٹ کیا، اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سرمایہ پیش کیا۔ لہذا میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس وقت تاریخ کی کوئی سیریز نہیں بتانا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مفسرین نے السابقون الاولون کی تشریح میں اختلاف کیا، لہذا بعض مفسرین نے ان 5 حضرات ہی کا تذکرہ کیا کہ اصل سبقت کرنے والے تو یہ ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، بلکہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد وہ صحابہ ہے جو غزوہ بدر میں شامل تھے۔ بعضوں نے اس کو اور وسعت دے کے کہا کہ نہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد وہ صحابہ ہیں جو بیعت الرضوان کے موقع پہ موجود تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی، جبکہ دیگر بعض مفسرین وہ یہ فرماتے ہیں کہ السابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد لیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سلسلے میں سورۃ الحدید میں خاص طور پر تذکرہ فرمایا، جس کا بھی میں نے اشارہ کیا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے مقام کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور اسلام قبول کیا۔ لیکن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابیاں ہیں، جس نے اسلام قبول کر لیا انشاءاللہ بامراد ہے، وہ صحابی ہے، اور ہر صحابی کے سلسلے میں امت کا بالاتفاق فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ امت نے اپنی جانب سے نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر کیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو لوگوں کے سلسلے میں کچھ نہ کہو جن کو میری صحبت ملی، جو صحابی کہلائے، کہا کہ یہ سب جنتی ہیں، یہ سب اللہ کے پاس منظور نظر ہیں، لہذا پوری امت کہتی ہے، پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ اس مقام کو اب دوسرا کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنا بڑا ولی ہو جائے، چاہے کتنا بڑا وہ قطب ہو جائے، اور چاہے کس درجے پہ پہنچ جائے وہ ولایت کے، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، دروازہ بند نہیں کر دیا صحابہ پر، اگر اللہ تعالیٰ صحابہ پر دروازہ بند کر دیتا تو پھر ایک مایوسی کسی کیفیت امت کے حق میں آتی، فرمایا نہیں والذین اتبعوہم باحسان، بھلے انداز میں جو صحابہ کے راستے پر چلے گا
اس کے لیے بھی وعدہ ہے فرمایا، اس کے لیے بھی وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اور میرے بھائیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے وعدے ہیں۔ تو صحابہ وہ آپس میں شزدر رہ گئے کہ میرے بھائیوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ میرے بھائی سے اخواننا سے مراد کیا ہے؟ اور جب صحابہ کی حیرت اور استعجاب کی کیفیت اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائیوں سے مراد میرے امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر اسلام قبول کیا، جو بعد والے ہیں، جو بعد میں امت کے افراد آئیں گے، ان کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی اور یہ ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں احسان، بھلے انداز میں، اچھے انداز میں، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے رہے ہیں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کو ترک کر رہے ہیں، کیونکہ مثلا صحابہ میں بعض اختلافات ہوئے، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کرنے کی وجہ سے آپس میں غلط فہمیاں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی تھی کہ سب سے پہلے جو خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین ہیں ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ پہلے حکومت پر کنٹرول کر لیا جائے۔ دونوں کی رائے میں تھوڑا اختلاف ہوا اور خوشامدیوں نے آگ بھڑکا دی، جنگ تک کے نوبت آ گئی، کیونکہ خوشامدیوں کے ٹولے کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ خوشامدی ہے اور یہ بھڑکا رہا ہے۔ بڑے بڑے پیروں کو خوشامدی تباہ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جو پیر ہوتے ہیں ان کے دو چار مرید خوشامدی بن جاتے ہیں، خوشامد کر کر کے حضور حضرت آپ تو بس معراج پہ پہنچ گئے، اب اس کے بعد سے حضرت کو بہکا دیتے ہیں اور پریشانی میں پھنسا دیتے ہیں۔ خوشامدیوں کے ٹولے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب یہ خوشامدی تمہارے سامنے تمہاری جھوٹی تعریف کرے تو ان کے منہ میں مٹی بھر دو، فرمایا مٹی ڈالو، خاک ڈالو ان کے منہ میں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسب تراب فی وجوہ المداحین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح کے الفاظ ہے، مداح کے معنی یہ خوب خوشامد میں تعریف کرتا ہے، جو سچ اور حقیقت کی بنیاد پہ تعریف کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد نہیں۔ جو مداح ہے بلا وجہ خوشامد کرتا رہتا ہے اور خوشامد کر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، ان کے سلسلے میں فرمایا دھوکے میں نہ آؤ۔ تو یہ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے پاس کچھ لوگ ایسے پہنچ گئے جو مفاد چاہتے تھے، مفاد حاصل، اور ان لوگوں نے لڑا دیا، بھیڑا دیا، جنگ کی شکل ہو گئی۔ اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، تاریخ کی اصطلاح میں مشاجرات صحابہ۔ اب اس میں ہم اپنے ہاتھ کیوں ملوث کریں؟ ہم کیوں ملوث ہوں اپنے تفسیروں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے سلسلے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے سلسلے میں، اپنے قلم کے ذریعے سے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب میری تلوار کو بچا لیا کہ میں کسی ایک گروپ میں داخل ہو کر ان سے جنگ کرتا، اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تو اللہ نے جب میری تلوار کو بچایا تو میں اپنی زبان کو کیوں بگاڑوں، اپنی زبان سے کیوں تفسیریں کیا کروں، اپنی زبان کو کیوں ملوث کروں۔ لہذا یہ جو مشاجرات صحابہ وغیرہ جو اختلافات ہیں، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتبعوہم بإحسان، بھلی باتیں جو صحابہ سے مروی ہیں، یہاں تک کہ جو ایک حدیث کا مفہوم ہے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ ان میں سے کسی کو بھی تم پکڑ لو راہ راست پر رہو گے۔ اگر تمہارے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انداز ہے عاشقانہ کہ بالکل پروانے کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہیں، اس انداز کو اپنا لو۔ یا حضرت عمر کا عدل ہو تمہارے اندر، یا حضرت علی کی شجاعت ہو، یا حضرت عثمان کا غنیٰ ہو، کوئی بھی راستے کو اپنا لو، تم انشاءاللہ اسلام کی حقیقت کو پالو گے۔ لہذا فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی راہ کو اختیار کرتے ہیں بھلے انداز میں، یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کچھ بنیادوں پر راضی ہوتا ہے۔
وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ان ساری بنیادوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ سے راضی رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے شریعت کے کیے اس پر وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شریعت کا فیصلہ مثال کے طور پر نمازوں کو اس نے فرض کیا، لہذا اس پہ راضی ہیں، اس پہ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام کیا، اس پہ سیٹسفائی ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، چاہے مجھے نقصان ہو، چاہے میری تجارت چلے نہ چلے، میں تو سود میں ملوث ہونے والا نہیں، یہ ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ سے راضی ہونے کا معاملہ شریعت سے آگے بڑھ کر یہ انسان کی عام زندگی میں بھی جب داخل ہوتا ہے تو بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ اور وہ عام زندگی میں کیا ہے؟ مقام رضا عام زندگی میں یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ بیماری آئی ہے تو اللہ کی جانب سے آئی ہے، پھر مجھے کوئی احتجاج نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ لہذا مصائب میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اور اس کی کیفیت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور فرشتے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم آپ کو بچا لیں، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا کو معلوم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو لازمی بات ہے معلوم ہے، تو کہا جب مولا راضی ہے کہ میں آگ میں گروں تو میں بھی راضی ہوں، یہ ہے مقام رضا۔ جب اللہ راضی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے تو میں بھی راضی ہوں، میں بھی مطمئن ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سنگباری کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں جگہ جگہ زخم ہو چکے ہیں۔ بڑی مشکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ باغ کی دیوار میں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ سوچئے، دروازے سے نہیں، گیٹ سے نہیں، اس قدر زخمی ہو چکے ہیں طائف کے لوگ، وہ دیوانہ وار بچے اور ان کے نوکر اور غلام پتھر پھینکتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ سوراخ سے ایک باغ میں داخل ہو جائے، لہذا باغ میں داخل ہو کر اس زخمی حالت میں اپنے خون کے وضو کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ فَإِن لَمْ تَكُنْ بِكَ، اے اللہ اگر یہ آپ کا غضب فَإِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر یہ غضب نہیں ہے، اگر اللہ یہ غضب نہیں ہے، یہ اگر آپ کا غضب ہے، پھٹکار ہے، سزا ہے، تب تو میں بہت گھبراتا ہوں، لیکن اگر یہ غضب نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، تو پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ مجھے زخمی کر دیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ یہ ہے مقام رضا۔ مقام رضا کے معنی ہے ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا بندہ قبول کر لے۔ یہ مقام صحابہ کو حاصل ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کی تاثیر کی وجہ سے صحابہ کو یہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر بالکل مطمئن کہ اللہ کے دربار میں میری گردن کٹ جائے کوئی حرج نہیں۔ اور مرد تو مرد، خواتین کا عالم یہ ہے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، کہا اللہ کی مرضی۔ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، اللہ کی مرضی۔ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اللہ کی مرضی۔ اللہ کے رسول کو تو نقصان نہیں ہوا، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ یہ کیفیت، اتنا مطمئن کہ شوہر کی شہادت، بیٹے کی شہادت، بھائی کی شہادت پورے تحمل کے ساتھ گوارا ہو رہی، یہ کیفیت ہے اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جس کو یہ کیفیت پوری طرح نصیب ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا وَأَعَدَّ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ان کے لیے، یہ ہو چکا ہے۔ فعل ماضی میں ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر دی، وہ جنتیں تجری تحتہا الانہار، جس میں نیچے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس جنت میں ان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہی سب سے عظیم الشان بڑی فائنل کامیابی ہے جو ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ یہ وہ مقام ہے ان صحابہ کا جنہوں نے سبقت کی ایمان کی طرف، جنہوں نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لپک کر تیزی کے ساتھ مدد کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔
ये ऊंचा मकाम है जो सहाबा को हासिल हुआ, और उसका तकाजा ये है कि हम अपनी जबानों को, अपने कलम को सहाबा के सिलसिले में महफूज रखें। उनके सिलसिले में कोई गलत बात न जबान से निकलनी चाहिए, न कलम से निकलनी चाहिए। उनका पूरा एहतराम हमारे लिए वाजिब है। जो इख्तिलाफात उनके दरमियान हुए, जो मसाइल उनके दरमियान हुए, वो उनके अपने नुक्ते हाय नजर थे, वो सोचा करते थे, फैसले किया करते थे। और लाजमी बात है ये इंसानों के ज़हीन माशरे में, इंसानों की ज़हीन जमात में हुआ करता है। हर आदमी एक राय का हामिल हो ये मुमकिन नहीं। आपस में एक दूसरे से शदीद मोहब्बत के बावजूद आरा का इख्तिलाफ था, और कभी कभी वो इख्तिलाफ आगे बढ़ा और महज लिल्लाहियत के लिए, महज अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल के जज्बे की वजह से ये इख्तिलाफात आगे बढ़कर कभी कभी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने कहा कि हजरत आपके ज़माने में क्या फितने हैं, क्या लड़ाइयाँ हैं, क्या झगड़े हैं, अबू बकर उमर के ज़माने में क्या अमन था, क्या सलामती थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर के ज़माने में जो अमन था, जो सलामती थी, जो मोहब्बतें थी, जो उल्फतें थी, उसकी वजह ये कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के मुशीराने कार में से मैं था और मेरे मुशीराने कार तुम हो। ये तो बात के लोग थे जो सहाबा को आपस में लड़ाते थे, परेशान करते थे, झगड़ों में मुलविस करने की कोशिश करते थे, और कुछ मफादात थे जिनको हासिल करने की कोशिश करते थे। वरना तो ये वो हजरात थे जिनका मकाम ही कुछ और है। लिहाजा जब अल्लाह ताला इनकी तारीफ करे और अल्लाह ताला इनके सिलसिले में ऐसी आयतें नाजिल करे, और भी है सूरह, उसमें आप देखेंगे सूरतुल अहज़ाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके सहाबा की अल्लाह ताला ने सिफत बयान की। ये उनका ऊंचा मकाम इस बात का तकाजा करता है क्या, एक तो ये कि हम उनसे मोहब्बत करें, उनसे हम मोहब्बत करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और नंबर दो ये कि हम उनकी पैरवी करें, उनको अपना आइडियल बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। जब हम उनके अंदाज में चलेंगे, उनके रंग में रंग जाएंगे, तो फिर हमको भी ये खुशखबरी मिलेगी रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, हम अल्लाह के फैसलों से राजी हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने तज़किरा उन्हीं का फरमाया जिनका चल रहा था पिछली आयतों में। उनके सिलसिले में अल्लाह ताला ने बहुत अहम बात इरशाद फरमाई थी। अब वो फिर ये इरशाद फरमाया वमिम्मन हौलकुम मिनल अराबि मुनाफिकून, के तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ देहाती बड़े सख्त मुनाफिक है, और वमीन अहलिल मदीनती, कुछ मदीने वाले भी देखो मुनाफिक है। कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द मदीने मुनव्वरा के अतराफ और अकनाफ रहने वाले कुछ देहाती हैं जो मुनाफिक है। कुछ लोग मदीने मुनव्वरा में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सुबह शाम हुजूर को देखते हैं, इसके बावजूद मुनाफिक है। वो मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, और तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ आराब और देहाती ऐसे हैं जो मुनाफिक है। वो मिन अहलिल मदीनती, और कुछ मदीने वाले भी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक लिस्ट हजरत हुज़ैफा को सुना दी थी। मैं से पहले भी आपकी खिदमत में इशारा किया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हजरत हुज़ैफा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की इत्तला दी, एक लिस्ट बयान की, वो भी कामिल नहीं कुछ लोगों की। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा को पकड़ लिया और कहा, हुज़ैफा मैं तुमको खुदा की कसम दे के कहता हूँ उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है, जरा बता दो। ये सहाबा का आप देखिए, अंदाजा देखिए, हम लोग बहुत जल्दी गलत फहमी में पड़ जाते हैं तक़वे की, कामयाबी की, आला मकाम की, विलायत की, और क्या क्या अपने बारे में तारीफ करने लगते हैं। और हजरत उमर जैसा जलीलुल कदर सहाबी, जो न सिर्फ अशरे मुबश्शरा में है, जो न सिर्फ खुलफाए राशिदीन में दूसरे नंबर पर है, बल्कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने वो कलिमात इरशाद फरमाया जिससे बढ़कर दुनिया में कोई एजाज नहीं हो सकता। क्या फरमाया? अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता था तो उमर। ये अलग बात है नबूवत खत्म हो गई, लेकिन अगर किसी में नबी बनने का मलका और सलाहियत है तो वो उमर में है। इतनी बड़ी तारीफ अल्लाह के रसूल की, और इसके बावजूद हजरत उमर का आलम यह है कि कसम दे दे के हजरत हुज़ैफा को पकड़ लिया, कहा खुदा की कसम भाई हुज़ैफा तुम बताओ उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है ना?
انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے، اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں۔ تو میرے دوستو کبھی بھی انسان کو اپنے تقوی کا پندار نہیں ہونا چاہیے، اپنے تقوی کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔ غرور کی جتنی قسمیں ہیں اس میں سب سے خطرناک غرور وہ دینداری کا غرور ہے، یاد رکھیے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دولت کے غرور کا نشہ بھی دنیا میں ٹوٹ جاتا ہے، اقتدار کے غرور کا نشہ تو آج کل 4-5 سالی میں ہر الیکشن کے موقع پہ ٹوٹتا ہے، جب پبلک کی خدمت میں حاضر ہو کے بھیک مانگنا پڑتا ہے، لیکن دینداری کا غرور تو موت تک انسان سے دور نہیں ہٹتا، مرنے تک انسان کو تباہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے عالم یہ ہونا چاہیے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ گھبراہٹ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دینداری کو وائلیٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں، یہ خوف انسان کے اندر رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حذیفہ کو ایک لسٹ منافقین کی بتائی گئی تھی، لیکن وہ پوری نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے اطراف و اکناف دیہاتیوں میں کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں بھی کچھ منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق پر وہ جری ہو گئے ہیں۔ مرادہ کے اصلاً معنی تو ہوتے ہیں کسی کام کے لیے اپنے آپ کو سوٹیبل کر لینا، کسی کام کے لیے اپنے آپ کو سزاوار کر لینا، کسی کام کے لیے اپنے آپ کو مناسب کر لینا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا نفاق کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں، نفاق کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے بالکل ہموار کر لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا عالم یہ ہے مردوا علی النفاق، کہ نفاق کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ آگے فرمایا لا تعلمہم، اے نبی آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، صرف ہم جانتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لسٹ دی وہ لسٹ مکمل نہیں تھی، پوری لسٹ نہیں تھی، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ ہاں یہ منافق ہے، ان کا تذکرہ کسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا۔ چنانچہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ دیا میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا عمل دیکھیے کہ مدینہ منورہ کی کسی بھی شخص کی وفات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے رہتے، حضرت حذیفہ کو فالو کرتے۔ اگر حضرت حذیفہ نماز جنازہ میں شریک ہو رہے تو حضرت عمر شریک ہوتے، ورنہ نکل جاتے کہ اچھا حذیفہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کے معنی وہ اس لسٹ میں سے یہ صاحب۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیہانہ تفقہ اور ایک بصیرت کسی کیفیت تھی۔ تو فرمایا کہ مدینے میں، مدینے کے اطراف اکناف کچھ منافق ایسے بھی ہیں لا تعلمہم، اے نبی آپ بھی ان سے واقف نہیں ہیں، نحن نعلمہم، ہمیں ان سے واقف۔ نفاق کے لیے ایسے تیار ہو چکے ہیں، ایسے تیار ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پیدا ہی ہوئے ہیں اس بدعملی کے لیے، ان سازشوں کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ وہ سن لے کان کھول کر کہ ان کا انجام کیا ہوگا، سنعذبہم مرتین، ہم 2 مرتبہ تو ان کو عذاب دیں گے۔ ایک مرتبہ عذاب کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ کا عذاب تو نزع کے عالم میں ہوگا، جب وہ تڑپ رہے ہوں گے اور فرشتوں کے ظہور کو دیکھیں گے، اور فرشتے وہ کانٹوں کے ذریعے سے ان کی روح کو کھینچ رہے ہوں گے اور یہ اطلاع دے رہے ہوں گے کہ اب تیری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا۔ دوسرا عذاب بالاتفاق تمام مفسرین کے دوسرا عذاب عذاب قبر، وہ عذاب قبر جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا، وہ عذاب قبر جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر رکھا ہے۔ ایک عہدہ ہے تو دوسرے عہدے کے لیے کوشش کر رہے ہو، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کے لیے، ایک دکان ہے تو دوسری دکان کے لیے، اور 1 لاکھ ہو چکا ہے تو دوسرا لاکھ جمع کرنے کے لیے، اور ایک ڈگری ملی ہوئی ہے تو دوسری ڈگری کے لیے، ہر چیز میں کثرت تم طلب کر رہے ہو۔ کثرت کی طلب یہ عینی ہی یہ بری نہیں ہے، لیکن اس میں غافل ہو جانا دین سے یہ ہے برا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے 4 عہدے 8 عہدے آپ حاصل کیجئے، لیکن فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ پیارے لوگ تو وہ ہیں جن کی تجارت، جن کی دنیا داری، دکانداری
جن کا بزنس، جن کے عہدے، ان کو غافل نہیں کرتے کس سے؟ نماز سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے۔ یہ ڈیوٹیز اگر ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر ڈیوٹیز ادا کرنے میں، دین کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں اگر وہ ڈنڈی مار رہے ہیں تو فرمایا الہاکم التکاثر، کہ تم کو غافل کر دیا کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، قبر پہنچ جاؤ گے تو معلوم ہو جائے گا قبر میں کیا کیا ہوگا، بس اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی علم رکھتا ہے۔ لیکن چند چیزوں کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چند چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا متعدد ارشادات میں، وہ یہ کہ انسان جیسے ہی قبر کے گڑھے میں بند کر دیا جائے گا تو اس سے سوالات ہوں گے، فرشتے آئیں گے اور کچھ سوالات پوچھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرماتے تھے کہ تدفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے، اور کھڑے رہنے کے بعد کچھ دیر کے بعد صحابہ سے کہتے تھے کہ اب تمہارے بھائی سے سوال ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا دعا کرنا اور تمہاری اس وقت کی یہ کیفیت ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور خود اللہ کے رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور بعض موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30 40 منٹ وہیں پر رک کر دعاؤں کا اور تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ایک بکرا ذبح ہو کر اس کا گوشت جتنی دیر میں تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے اور واعظ فرمایا کرتے تھے، اور جمع کر کے کہتے تھے دیکھو ان مرحلوں سے ابھی اس وقت تمہارے بھائی گزر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ نے اللہ اکبر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا، صحابہ نے سبحان اللہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا، صحابہ نے الحمدللہ کہا، واپس تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ نے تکبیر، تسبیح، تحمید کا معاملہ فرمایا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کیوں ہوا؟ یہ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے ہی وفات کی خبر ملی تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں احتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی وفات پر رحمان کے عرش میں بھی آج ہلچل ہے، رحمان کے عرش پر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی احتزا کے معنی ایک ہلچل کسی، ایک حرکت، تموج کسی کیفیت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ سعد کے نماز جلوس جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بند کر دی گئی تو اللہ اکبر آپ نے کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو کہا کہ جیسے ہی قبر بند ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش شروع ہوئی اور سعد کی قبر تنگ ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پسلی کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہوئی تو میں اللہ کی شان بے نیازی پہ اللہ اکبر کہا، اور حضرت سعد کے لیے میں نے سبحان اللہ کہا کیونکہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی میرے سبحان اللہ پر قبر اپنی پرانی عالم میں، اپنی نارمل حالت میں لوٹ آئی تو میں نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ کہا۔ تو آپ سوچئے یہ وہ قبر کی آزمائش ہے جو ایک لمحے کے لیے حضرت سعد جیسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ بھی ہوئی، تو ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لہذا یہ وہ عذاب قبر ہے جس کے سلسلے میں ہم کو ہمیشہ لرزہ براندام رہنا چاہیے، احساس دامنگیر رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر ہی میں پھنس جائیں۔ اسی لیے تو حضرت عثمان اتنا روتے تھے قبر کے تذکرے پہ، اتنا روتے تھے کہ آنسو ان کے بہتے بہتے داڑھی تک پہنچ جاتے۔ لوگ کہتے کہ امیر المومنین عذاب کا تذکرہ ہوا آپ نہیں روئے، ہولناکی کا تذکرہ ہوا آپ نہیں روئے، جہنم کا تذکرہ ہوا نہیں روئے، قبر کے آپ تذکرے پہ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا تھا، میں نے حبیب پاک کو یہ کہتا ہوا سنا کہ قبر وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا ساری منزلیں آسان، جو اس زینے پہ اس منزل میں پھنس گیا تو سارے مرحلوں میں پھنس گیا۔ اور میں نے سنا اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ جتنے مناظر مجھے خطرناک ہولناک دکھائے گئے ان میں سب سے ہولناک منظر قبر کا تھا، سب سے خطرناک منظر قبر کا تھا۔ لہذا وہ عذاب قبر ہے
جس کا احساس رہنا اور جس کا خوف رہنا مومن کے لیے ضروری ہے، اور اسی عذاب قبر میں منافقین پھنسیں گے، یہی تڑپا دیے جائیں گے، یہی لرزا دیے جائیں گے۔ سنعذبہم مرتین، نزا کے عالم میں تڑپیں گے، عذاب قبر میں تڑپیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ زبردست عظیم الشان عذاب کی جانب لوٹائے جائیں گے، جو میدان حشر کے برپا ہونے کے بعد ہوگا، جو قیامت کے بعد ہوگا، جو جہنم کی شکل میں ہوگا، جو آگ کے گڑھے کی شکل میں ہوگا، جو ہمیشہ کے لیے ان کے نصیب میں مقدر ہوگا۔ لہذا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی جراثیم ہیں نکال کر پھینک دیں، کتنا برا نتیجہ ہونے والا ہے وہ اندازہ کر لیں، کیسی ان کو تڑپ اور کیسی مصیبت ان کو لاحق ہونے والی ہے وہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کو اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ یہ 10 لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ان 10 میں سے 7 تو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول غلطی کا اعتراف اور ہم اپنے آپ کو خود سزا دیں گے، اور ان کے سامنے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل تھا جو حضرت ابو لبابہ نے اس موقع پہ جبکہ آپ نے تھوڑا اشارہ کر دیا تھا بنو قریظہ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں گے تم لوگوں کو ذبح کر دیں گے، کاٹ دیں گے، تو ان کو بعد میں احساس ہوا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے تھی، قبل از وقت سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے پلر میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور کہا تھا نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا جب تک کہ میرے گناہ معاف نہ ہو جائے، اور اس کی علامت گناہوں کے معافی کی ہے کہ اللہ کے رسول آ کے میری رسی نہ کھول دے، میں ایسے ستون سے بندھا رہوں گا۔ اسی انداز میں 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے مختلف پلر سے جو ستون تھے اس سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی رہنمائی نہیں کی گئی کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھول دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرمایا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، 10 میں سے 7 تو یہ ہیں، 3 کا تذکرہ ابھی الگ آئے گا انشاءاللہ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملا دیا نیکیوں میں کچھ برائیوں کو، نیک کاموں میں نیک اعمال میں کچھ برائیوں کو انہوں نے ملا دیا کہ پوری زندگی نیکیوں پر وہ بیچارے پابند رہے، لیکن غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ سفر کرنے میں پیچھے رہ گئے، اور یہ ایک برائی ایسی تھی جو ان کے نیک اعمال کو برباد کرنے والی تھی، لیکن ان کو فوراً اعتراف ہو گیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ان کو، ان کی رسیاں کھول دیا، کہا تمہاری توبہ قبول ہو گئی، جاؤ۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب ہم اس شکرانے میں دین کی خدمت کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتے، تو حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، کام ہو گیا، اب دین کی خدمت کے لیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں تم سے ابھی یہ نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، ان کا تزکیہ کر دیں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پھر صدقات کو قبول فرما لیا کہ اب اللہ کی جانب سے حکم ہے، لہذا آپ کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ ارشاد فرمایا کہ صدقات کی کیا کیفیت ہوگی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ مجھے مفسرین کی یہ بات بہت دل کو لگتی ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، حالانکہ یہ حکمت ہے، جس حکمت کا میں بھی اشارہ کروں گا، یہ حکمت مقصود ہے، مطلوب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر رہا ہے کیا کہ صدقات کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم مقصد ہے صدقات کا کہ صدقات کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غریب لوگوں کو سوسائٹی میں جینے کا موقع ملتا ہے، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی، یہ ہونا چاہیے، کہا نہیں یہ تو ہے، یہ ہوگی اس کی کوئی اپنی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سنو صدقے سے
غریبوں کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ تم کو پہنچتا ہے جب تم صدقہ دیتے ہو. تم کو پہنچتا ہے, تم پاک ہوتے ہو, گندے رہتے ہو اس سے پہلے. مال کی دولت اور دولت کی محبت, مال کی محبت میں تمہارا وجود وہ داغدار ہوتا رہتا ہے. لہذا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم, یہ پاک ہو جائیں گے جن کی طہارت روحانی ہے, ان کی روح طاہر ہو جائے گی. وہ تزکیہم, ان کا تزکیہ ہوگا. اگر یہ مال کی محبت کے ساتھ مریں گے تو دل میں دو خداؤں کی محبت رہے گی, نعوذ باللہ, اللہ کی طرح مال کی محبت بھی لے کے جائیں گے. لہذا دل سے ان کے مال کی محبت نکال دیجئے اے نبی, ان کا تزکیہ کر دیجئے اور ان کا ایسا تزکیہ کر دیجئے کہ ان کے دل میں مال کی محبت باقی نہ رہ جائے. ان کی اپنی ضرورت ہے, یہ ہے پیشنٹ, ان کو علاج کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کمزور نعوذ باللہ نہیں ہے کہ چند غریبوں کی وہ پرورش نہ کر سکے. وہ تو دے گا تو آسمان پھاڑ کر دے گا, چھپر پھاڑ کر دے گا. وہ جب دے گا تو زمین پھاڑ دے گا, زمین سونا اگلے گی, زمین پیٹرول اگلے گی. وہ تو جب جن لوگوں کو مدد کرنے پر آئے گا تو پھر دوسرے کیا انسانوں کی مدد کر سکیں گے. ان سے کہہ دیجئے صدقہ ان کے لیے علاج ہے, صدقہ ان کے علاج کے لیے ہے, ان کے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے ہے اور ان کو طاہر بنانے کے لیے ہے, ان کی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہے. وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا غریبوں کی بڑی مدد ہوگی, نہیں کہا غریبوں کی مدد بعد میں. تمہارا وجود سڑ رہا ہے, تمہارے اندر کینسر پرورش پا رہا ہے, دولت کی محبت, مال کی محبت کا وہ مرض, وہ روگ پروان چڑھ رہا ہے جو کبھی کبھی انسان کو دین سے برگشتہ کر دیتا ہے اور خدا بیزار کر دیتا ہے. لہذا اس کو نکال پھینکنے کے لیے ہم نے صدقہ واجب کیا ہے. نبی آپ لیجئے ان سے صدقہ, قبول کر لیجئے. اور آگے بڑی ہمت افزائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صدقہ لیجئے وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کیجئے. صلاتن کا لفظ ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے. اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ بہت غلط تشریحات کرتے ہیں. اصلاً صلاتن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گریہ گزاری کی وجہ سے پشت پہ جیسے موومنٹ, حرکت ہو جائے. اور وہ کیا ہے, جب ایک بندہ مخلصانہ انداز میں اللہ کے دربار میں جب دعا کرتا ہے, دست سوال دراز کرتا ہے, تو ایک اس کی پیٹھ میں جنبش, تھرتھراہٹ کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے لفظ صلاۃ بنا ہے. دوسرے مرحلے میں صلاۃ دعا کے لیے ہے اور تیسرے مرحلے میں صلاۃ نماز کے لیے ہے. یہ الفاظ شریعت نے دھیرے دھیرے ایک ایک مرحلے میں ایک ایک مفہوم کے لیے متعین فرمائے. جب اللہ کے لیے لفظ صلاۃ آتا ہے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ نظر فرمائی, یہ ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کرتے ہیں, یعنی غائب درجے کی اے اللہ آپ نظر شفقت نبی کی طرف فرمائیں, یہ آپ درخواست کرتے ہیں. لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے لیے آتا ہے تو فرشتوں کی دعائیں مطلوب ہوتی ہیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں. لفظ صلاۃ جب بندوں کے لیے آتا ہے تو بندوں کا دعا کرنا اور بندوں کا نماز پڑھنا یہ مراد ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وصلی علیہم, اے نبی آپ ان پر صلاۃ بھیجیے. ارے نبی امتی پہ کیسے صلاۃ بھیجے گا, سوچیے. یہاں مفہوم ہے اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا. کتنی بڑی نعمت تھی جو صحابہ کو ملی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کا عالم یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا اور دین کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ پیش کرتا, لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے لیے کبھی نذرانے نہیں قبول کیا کرتے تھے. ہاں تحفے ہوتے تھے جو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے قبول کرتے. یہ نذرانے سب دین کے لیے ہوتے تھے. لہذا جب کوئی دین کی خدمت کے لیے جب پیش کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعا دیتے تھے, اس پر اس بندے کو دعا دیتے تھے. اور اللہ کے رسول کی دعا سوچیے آپ, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لہذا فرمایا اللہ کے رسول وصلی علیہم آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعائیں ان کے سکون کا ذریعہ ہے, ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے. دل ان کا باغ باغ ہو جاتا ہے جب آپ سے دعا سنتے. ایک مرتبہ تو حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہوگی لیکن خاموشی سے دی ہوگی, تو ان کو خواہش ہوئی اللہ کے رسول دعا کریں. لہذا کہا اللہ کے رسول آل ابن ابی اوفا کے لیے دعا کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ آل ابن ابی اوفا کو کامیابی عنایت فرمائے, دعا فرمائی باضابطہ, اور ایسی دعا فرمائی
کہ وہ باغ ہو گئے, خوش ہو گئے. تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے تڑپتے تھے, ترستے تھے. فرمایا آپ ضرور ان کے مال کو قبول کیجئے اور ان کے مال کو قبول کر کے آپ ان کے لیے دعا دیجئے. ان صلاتک سکن لہم, کیونکہ اے نبی آپ کی دعائیں آپ کی امت کے حق میں سکونت کا باعث ہے, اس سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے, قلبی سکون ملتا ہے, بڑی ان کو کامیابیاں ملتی ہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور جانتا ہے. آپ کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کرے گا تو لازمی بات ہے کہ ان کی ترقی کا یہ سبب ہوگا. جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں بہت اہم ہوتی ہے, ایسے ہی والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت اہم ہوتی ہے. والدین کی دعاؤں سے بھی اولاد کو بہت کچھ ملتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ, ان کے مال سے جب وہ صدقہ پیش کریں تو آپ قبول فرمائیں. تطہرہم, تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں. وتزکیہم, ان کا تزکیہ کر دیں, ان کی تربیت کر دیں, اور ناپسندیدہ چیزیں ان کے دلوں میں جو رچ بس گئی ہیں ان کو آپ نکال کے پھینک دیں, وہ بالکل صاف ستھرے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح ہو جائیں, اور آپ ان کے لیے دعا کریں. بے شک آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اور کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ, کہا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار مولا کی بھی شان یہ ہے کہ وہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وہ بندوں کی لغزشوں پر جب وہ بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور معاف فرماتا ہے تو اے نبی آپ بھی ان کے قصور کو معاف کر دیا کیجئے, آپ بھی ان سے درگزر کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. خذ الصدقات, اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو بھی قبول فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, ورنہ تو ہمارے صدقات نکمے ناقص قسم کے صدقات کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, کہ وہ تو ستودہ صفات ہے. للہ میراث السماوات والارض, زمین و آسمان کی پوری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. سب ملکیتیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ہے. اس کے لیے میراث کا لفظ ارشاد فرمایا. یہ سورج, چاند اور یہ گلیکسی اور یہ ساری چیزیں سب اللہ کی ادنا ترین مخلوق ہیں. تو اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے چند سکوں کی, اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے چند روپیوں کی, تمہاری دولت کی. لیکن یہ اس کی شان ہے کہ وہ قبول کرتا ہے. لیکن قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ذرا آپ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. یقبل, لیکن جب صدقے کا مسئلہ ہے تو کیا فرمایا؟ یقبل صدقات نہیں فرمایا. دیکھیں آپ فرمایا یأخذ الصدقات. اخذہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لے لینا. اخذہ کے معنی ہوتے ہیں لے لینا. اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو لیتا ہے, یہ اس کی شان ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نام پر جب تم خرچ کرتے ہو تو اس سے پہلے کہ وہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پڑے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. سوچو کیا دے رہے ہو اللہ کے ہاتھ میں. سڑا ہوا کھانا دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, پھٹی ہوئی نوٹ دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جو سکہ نہیں چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو. سوچو تم کیا کر رہے ہو. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ عمدہ چیز دو, اچھی چیز دو, پسندیدہ چیز تم اس کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کرو, تب کہیں تم اپنے رب سے وفاداری کر سکو گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ناپسندیدہ, ناکارہ, بیکار, پڑی ہوئی بوجھ جو کسی کام کی نہیں رہے گی وہ اللہ کے نام پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہو, ایسا ہرگز نہ کرو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر چیز کی وہ قدردانی فرماتا ہے. اتنا بندوں پر شفقت فرمانے والا مولا, ایسا مہربان مولا کہ جو بھی بندہ دے دیتا ہے, ایک چونی بھی دے دیتا ہے تو اس کی شان ہے, اس کو قبول کر کے کرم فرماتا ہے اور کچھ نہ کچھ اجر عنایت فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ سائل کے ہاتھ میں پڑے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہی نہیں, سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں بیمار ہو گیا تھا تم عیادت کے لیے نہیں آئے, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں, مجھے کپڑے کی ضرورت تھی. بندہ کہے گا اللہ آپ کو کپڑے کی ضرورت, آپ کو بھوک اور آپ بیمار ہو, آپ کی عیادت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں
मेरा नुमाइंदा जब मेरे नाम पर बीमार होकर तुम्हारे पास आया था तो तुमने उसकी तीमारदारी नहीं की थी। मेरा वो बंदा जो मेरे नाम की दुहाई दे के कपड़ा मांगा था तो तुमने उसकी हाजत पूरी नहीं की थी। मेरा वो बंदा जो मेरा नाम लेके मांगा था अल्लाह के नाम पे एक टाइम का खाना खिला दो, तुमने खाना नहीं खिलाया था, तुमने मेरे नाम की लाज नहीं रखी है। ये लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो अल्लाह ताला तुम्हारी इन चीजों को लेता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐसे लेता है कि कोई एक सिक्का अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको अपने हाथ में लेकर बियदिर रहमान फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमान अपने हाथ में लेकर उसको इतना फरमान चढ़ाता है, इतना बड़ा करता है कि उसका अजर ओहद के पहाड़ के बराबर वो इनायत फरमाता है। क्योंकि अरबों के सामने, हिजाज के लोगों के सामने बड़ा पहाड़ ओहद ही था, इसीलिए हुजूर ने ओहद का लफ्ज इरशाद फरमाया। वरना आप चाहे तो ये कह लीजिए कि हिमालय के पहाड़ के बराबर वो अजर इनायत फरमाता है, बड़े से बड़े पहाड़ की शक्ल में वो अजर इनायत फरमाता है। ये अल्लाह ताला की शान है कि वो हमसे सदक़ात को ले लेता है, वरना तो हमारे सदक़ात ऐसे हैं जो हमारे मुंह पे फेंक दिए जाए, लेकिन वो अर्हमुर राहिमीन है। और वो उसका आलम ये है कि तौबा भी कबूल फरमाता है, सदक़ात भी ले लेता है। वअन्नल्लाह हुवा तव्वाब, क्योंकि वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, अपने बंदों को बहुत अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला, और 70 माओं के सैकड़ों माओं से ज्यादा वो अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला, कि पूरी जिंदगी नाफरमानी में बंदा बसर करके लेकिन अल्लाह 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 करके तौबा करके उसकी तरफ दौड़े तो अपनी रहमतों के आगोश में ले लेने वाला। और रहीम बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमतें जारी रहने वाली हैं। वक़ुल अमलू, नबी आप कहिए करो जो करना है करो करो, ये तो तुमको दी गई है आजादी। इस दुनिया में, इस ग्लोब पर तुमको आजादी दे दी गई है, उस वक्त तक आजादी दे दी गई है जब तक कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दी गई है। लेकिन याद रखो तुम्हारा जमाना भी महदूद है, तुम्हारा मकाम भी महदूद है। लिहाजा तुम्हारा मकाम इतना महदूद है कि जमीन के ऊपर इख्तियारात है, जमीन के अंदर तुम्हारा इख्तियार खत्म हो चुका होगा। जैसे ही जमीन के अंदर तुमको पहुंचा दिया जाएगा, इख्तियारात खत्म, अब उसके बाद से बस फैसला ही फैसला। और ऐसे ही जब तक तुम्हारी सांस जारी है, इख्तियारात है, जिस दिन 70, 80, 90 साल जो भी उम्र है सांस रोक दी गई, उसके बाद इख्तियारात खत्म। लेकिन जब तक इख्तियारात है, जहां तक इख्तियारात है, वक़ुल अमलू, नबी आप उनसे कहिए जो करना है करो। लेकिन एक बात याद रखो, इस दुनिया में जो कुछ कर रहे हो तो जरा इस फिक्र के साथ करो, फसयरल्लाहु अमलकुम, परवरदिगार तुम्हारा अमल देख रहा है, और व रसूलुहु, और रसूल भी देख रहे हैं, वल मुमिनून, मोमिन भी देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, किसके खिलाफ साजिश कर रहे हो, कौन सा रास्ता अपना रहे हो। वसतुरद्दून, फिर तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि व शहादती, एक ऐसी जात की जानिब जिसके इल्म का आलम यह है कि उसके लिए हाजिर, नाजिर और गायब दो अलग अलग चीजें नहीं है। हाजिर भी उसके सामने वैसे ही है जैसे गायब, गायब भी वैसे ही है जैसे हाजिर। कोई चीज गायब नहीं है उसके लिए, बिल्कुल शहादत है, मौजूद ही मौजूद है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, लिहाजा वो इत्तला देगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो। जरा सोच समझ के करो, करने की इजाजत तो है, लेकिन सोच लो कि परवरदिगार के सामने खड़े होकर फिर हिसाब देना होगा। और ये सोच लो, बिलखुसूस मदीने मुनव्वरा के मुनाफिकीन से खिताब है कि अल्लाह और रसूल को तुम ये ना समझो बिल्कुल महज गाफिल है, नौजुबिल्लाह, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक वक्त तक तुमको मोहलत है, इख्तियार है, और उस इख्तियार के बाद फिर अल्लाह के दरबार में हाजिरी है। फिर उस वक्त फयुनब्बिउकुम, वो मुत्तले करेगा, खबर देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करके आ रहे हो। लिहाजा उसके बाद तुम्हारा क्या हशर होगा, क्या शर्मिंदगी होगी, और कैसा फिर सजा का मसला होगा, जरा गौर कर लो। उसके बाद फिर मनमानी करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।